جن لوگوں نے اپنی زندگی میں برکت لائی ہے اور دوام سے کام کیا ہے، یعنی مستقل مزاجی سے کیا ہے، آپ دیکھیں ان کی زندگی کیسی زبردست چلی گئی۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے اکابر میں چوٹی کے بزرگ اور دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے استاد تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، ان کے مائناز شاگرد، ان کا ایک ٹولہ تھا شاگردوں کا، جنہوں نے انقلاب بپا کیا، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا میں آج ان کا نام ہے، اور دنیا میں ہر گوشے میں ان کے خادم، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد بیٹھے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے پہلے پڑھا پھر پڑھایا، خانقاہ میں رہے، آخر میں اپنی خانقاہ تھانہ بھون میں چھوٹی سی بستی تھی، اس میں آ کے بیٹھ کے کام شروع کیا۔ ان اکیلے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے اوپر کتابیں ایک آدمی نے لکھی ہیں، اور ان کے خدام، ان کے مرید، ان کے خلفاء کا جو سلسلہ پھیلا ہے، اس ہزاروں لاکھوں میں جو اصلاح پھیلی ہے ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا میں، وہ آج تک دنیا میں اس وقت میں ہندوستان کے بزرگوں سے میں سے کسی سے اس کے آدھا بھی نہیں پھیلا۔ اتنا سلسلہ، یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ، ان کے خلفاء، خلیفہ کے خلیفہ، خلیفہ کے خلیفہ کی خلیفہ سے اصلاح ہو رہی ہے۔ ان کی کتابوں کو 100 نئے طریقے سے لوگوں نے چھاپا ہے، اس میں سے نئی چیزیں نکال کے۔ حضرت کے مواعظ الگ، فتوے الگ چھپے ان کے، جو ان فتویٰ میں کیا، وہ مفتیان کرام کے لیے سب سے مشکل فتوے کی کتاب اردو کی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب۔ تجوید میں جو لوگ پڑھتے ہیں، یعنی جو قاری بنتے ہیں، ان کے لیے سب سے اہم کتاب قاری بننے کے فن کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جمال القرآن ہوتی ہے۔ تصوف میں سب سے بڑے امام سب ان کا، تفسیر میں اردو کی سب سے عمیق، سب سے مشکل تفسیر، سب سے گاڑی، سب سے زبردست تفسیر، جو عام آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، جو بہت پڑھا لکھا ہو، آدھی عربی پڑھتا ہو، وہ پڑھ سکتا ہے، بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا؟ ہمیں خیال آ رہا ہوگا وہ آدمی نہ کھاتا ہوگا نہ پیتا ہوگا، بس کتاب پڑھتے پڑھتے ساتھ میں ستو پھانک لیتا ہوگا، ایسے ہی بزرگ تھے بعض، نہ ان کی کوئی فیملی لائف ہوگی، نہ وہ گھومتے پھرتے ہوں گے، بس سارا دن مسجد میں اور مدرسے میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہوں گے۔ میں آپ کو عرض کروں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی اگر آپ زندگی اور معمولات پڑھیں، بڑے ریلیکس معمولات تھے۔ حضرت صبح اٹھتے، تہجد اپنی پڑھ کر عبادت کر لی، فجر پڑھی، اشراق تک بیٹھے اور معمولات پورے کیے اپنے، اشراق عبادت، یہ بھی عبادت چل رہی، ابھی لکھنا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد گھر چلے گئے، ناشتہ کیا، آرام کر لیا۔ اس کے بعد 10 بجے خانقاہ میں آ گئے۔ اب خانقاہ میں آ کر جو خط سارے مرید لکھتے تھے پورے دنیا سے، ان کے جواب بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ جو خطوط کے جوابات، یہ اشرف المکتوبات بن گیا، پورا ایک اتنا بڑا ارکائیو بن گیا۔ اصلاح کے طالبین جو اپنے نفس کی اصلاح کرانا چاہتے ہیں، جو اپنے دل کو سیکل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سنا بنانا چاہتے ہیں، اپنے کردار کو عالی بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ مرید کو کیا مسائل پیش آتے ہیں، شیطان کہاں سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور نفس کیسے انسان کو بہکاتا ہے، کیسے دین سے دور کرتا ہے، وہ پڑھ کر ہو گیا۔ اسی میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، لوگ بیٹھے ہوتے 1-1.5 گھنٹہ، لوگ بھی بیٹھ جاتے، حضرت کوئی بات ارشاد فرما دیتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کام کی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر 25 جلدوں کے ملفوظات اشرف علی تھانوی مل گئے، 25 جلدوں کے۔ پھر شام میں، رات میں بیانات چلتے، خانقاہ میں بھی لوگ بلاتے بھی رہتے، سفر ہوتے، وہ بیانات مل کر 32 جلدوں میں 32 والیومز کا اصلاحی خطبات بن گئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خطبات اشرفیہ۔ پھر جو سالکین کو تربیت کرتے تھے حضرت، وہ تربیت السالکین بن گیا۔ مغرب سے عشاء، یہ میں نے جس مایاناز تفسیر کا میں نے ذکر کیا، بیان القرآن کا، مغرب سے عشاء کے وقت میں بیٹھ کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا تفسیر لکھنے کا معمول تھا، اور وہ اتنا پکا معمول تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ مغرب سے عشاء آدھا 1 گھنٹہ، یعنی مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھنی ہے لمبی، پھر وقت کتنا رہ گیا، آدھا پونا گھنٹے میں بیٹھ کے تفسیر لکھنی ہے بس، اور چند سال لکھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت کے استاد اور پورے ہندوستان کے تاج مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ اب اتنی خوشی کے دسترخوان بہت لمبا لگایا، پورے علاقے سے دور دور سے علماء کو بلایا کہ ایک مجلس لگے گی، حضرت شیخ الہند آ رہے ہیں، ہندوستان اور پورے عالم کا سب سے بڑا دینی رہبر، عالم، محدث، فقی، ساری تحریکیں چلانے والے انگریزوں کے خلاف، وہ آ رہے ہیں۔ بچھے جا رہے تھے، استاد کے آگے بچھے ہوئے ہیں، استاد بھی اتنا مایہ ناز۔ مغرب کے بعد کا وقت ہوا تو استاد سے کہا کہ حضرت میرا اس وقت میں تفسیر لکھنے کا معمول ہے، آپ اجازت دیں تو پورا کر لوں؟
معمول میں ناغہ نہ ہو جائے. وہ بھی استاد تھے کہ ہاں بھائی معمول میں ناغہ نہیں کرو. اب گئے, چند سطریں لکھی, دل تو یہاں نہیں لگ رہا تھا, دل تو وہاں لگا ہوا تھا, لکھ کر آ گئے. کیا بات تھی؟ معمول میں ناغہ نہیں کیا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں دین یا دنیا کا کوئی بھی کام وقت مقرر کر کے تھوڑا سا کریں گے, اللہ عظیم برکت ڈالے گا. یہ ایک اشرف علی تھانوی صاحب نے وہ کام کیا جو آج بڑے بڑے ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز نہیں کر سکتے. بڑے بڑے ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز اپنی اس لائف میں 40 سال میں 30 سال میں زیادہ سے زیادہ 50-100 کتابیں لکھ لیتے ہیں. ایک آدمی نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھ لی ہیں. کیسے کیا ہے؟ ابن قیم ہے ایسے ہی ہے, ابن جوزی ہے ایسے ہی ہے, 1000 سے اوپر کتابیں لکھ کے بیٹھے ہیں. وقت میں برکت. اچھا 2 بیویاں اشرف علی تھانوی صاحب کی. یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ سمجھے وہ ایسے آدمی ہوں گے. العلماء العزاب, تاریخ میں ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اس لیے شادی نہیں کی کہ ہم شادی کریں گے تو علم کا نقصان ہوگا, ہم امت کی خاطر شادی نہیں کرتے, اپنی ساری زندگی علم کے لیے, بیان کے لیے, تحریر کے لیے لگا دی. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو شام کے ہمارے بڑے عالم تھے, انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی, ان علماء کو کمپائل کیا ہے جن علماء نے شادی ہمارے لیے نہیں کی تھی. ہمارے لیے, ان کا بھی دل تھا, وہ بھی مرد تھے, ہمارے لیے نہیں کی تھی کہ امت کا کیا بنے گا, امت کو ہم کچھ دے کے جائیں اپنی زندگی. لیکن مولانا شفیع تھانوی صاحب نے 2 شادیاں کی تھی. تفریح میں بھی جاتے تھے, ظہر کے بعد بھی قیلولہ کرتے تھے, کھانے کے بعد بھی, عصر کے بعد بیویوں کے گھر بھی جاتے تھے, سیر کے لیے بھی نکلتے تھے, واک بھی کرتے تھے, رات کو وقت پر سو بھی جاتے تھے عشاء کے بعد. اتنے کام کیسے کر لیے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ.